جانتے ہیں عجیب لوگ کون ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان راستہ ہے، اور جو عمرے کا ایک حصہ ہے جس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا، اس کے درمیان صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اور بیچ میں ایک راستہ ہے جہاں گرین لائٹس آتی ہے، اس پر دوڑ لگانی ہوتی ہے تیز سے۔ اور یہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑا تھا، تو حضرت ہاجرہ تلاش میں نکلی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، پانی کی تلاش میں نکلی، صفا کی پہاڑی پر چڑھی، پانی نظر نہیں آیا، پھر مروہ کی طرف گئیں، پانی نظر نہیں آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں قریب میں چھوڑا تھا۔ اور جہاں پہ اب پہاڑی اوپر تھی، مروہ بھی اوپر تھا، صفا بھی اوپر تھا، تو بیچ میں جو ہے حصہ جو نیچے تھا، نیچے اترتی تو ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے، تو وہ تیزی سے بھاگتی کہ جلدی سے اونچائی کی طرف جاؤ تاکہ جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ تو اس خوبصورت دور کو، اس خوبصورت واقعے کو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے لازمی کر دیا ہے قیامت تک آنے والے انسان عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا ان کا جب تک اس طرح دوڑ نہیں لگائیں گے۔ تو لوگ بڑا خوبصورت لگتا ہے، گرین لائٹس اسٹارٹ ہوتی ہیں اور جو لوگ دوڑ لگانا شروع کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، آتے ہوئے بھی صفا سے مروہ کی طرف بھی اور مروہ سے صفا کی طرف بھی، اور بڑا ایک روحانی منظر ہوتا ہے، جبکہ بڑا تھکا دینے والا سفر ہے، بڑا لمبا آنا جانا ہے، اس کا بہت تھکا دیتا ہے، پھر بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جنون ہے، عشق محبت ہے، تو اللہ کے راستے میں یہ کتنی بڑی قربانی تصور کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے سے مراد کے دعاؤں سے حاصل کیے گئے بیٹے، اللہ سے بہت دعائیں کی، اور اتنی عمر میں جا کے، اتنے عرصے بعد جا کے ان کو اللہ نے بیٹا دیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑا مکے میں، تو انہوں نے مکے میں چھوڑ دیا۔ تو ذرا تصور کریں کہ کوئی بس پوچھا بھی نہیں، اللہ کیوں چھوڑا ہوں، میرا اتنا لانا تھا، اتنی دعاؤں سے مانگا گیا ہے، اور اتنا جو ہے تمناؤں والا، منت و مرادوں والا اس کو کہتے ہیں، وہ چھوڑ کے آ گئے۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے حضرت ہاجرہ نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ مجھے کیوں مطلب نہیں چھوڑیں آپ، جو ہے مطلب اکیلے ہم کیسے کریں گے، اللہ پہ بھروسہ، تو اللہ پہ بھروسے کی، اللہ پر یقین کی ایسی مثال، اور اللہ اپنی محبت کو رائیگاں جانے نہیں دیتے، اللہ اپنے لیے کیے گئے عمل کو رائیگاں جانے نہیں دیتے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا، ایسا محفوظ کیا کہ آج بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اور نہ صرف یاد کر رہے ہیں، ان کے کیے گئے عمل کو جو انہوں نے کسی ضرورت کے تحت کیا، ہم عبادت کے تحت اس کے عمل کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔